اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ شعبان کا تیسرا جمعہ ہے، تو شب قدر کے بعد تیسرے جمعے کی بہت اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اس پہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین نہیں پڑھا تو وہ ضرور اس کو پڑھ لے، کیونکہ اس سے پورے سال کے رزق اللہ پاک حلال و فراخ عطا فرماتا ہے۔ تو جو کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ لے۔ میں آپ کو یہ ریمائنڈر دیا ہے، اور آپ نے سورہ کہف امید ہے پڑھ لی ہوگی، اور درود شریف کی کثرت کریں، اور ظہر کی اذان سے پہلے 7 دفعہ چاروں کل پڑھ لینے ہوتے ہیں ظہر سے پہلے۔ خیر و برکت، زندگی، صحت، بیماریوں سے بچنے، قرض سے نکلنے، رزق میں بڑھنے، کامیابیاں حاصل کرنے، گھر کے سکون اور اتفاق کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر میں بتا دوں، چاروں کل 7 دفعہ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لینے، اور مغرب کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر، اور 11 دفعہ سورہ اخلاص۔ تو اللہ پاک اپنا کرم فرماتا ہے اور اپنے بندے کے لیے اگلے ایک ہفتے تک کا، اگلے یعنی جمعے کی مغرب تک کا رزق کا بندوبست غیب سے کرنے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے یہ خود آزمایا، میں کیوں کہوں؟ کس کی جرت ہے کہ اپنے رب کو آزمائے جو سارے جہانوں کا مالک ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے اس کا کرم، کہ یہ پڑھنے سے واقعی پتہ نہیں کہاں سے کچھ نہ کچھ مدد ہوتی ہے اس کی، کہ آپ جو خرچنا نہیں چاہتے وہ بھی خرچہ کر لیتے ہیں۔ آپ اس کو ذرا چیک کرنا۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اس میری بات کو، کہ آپ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر شاید 13 ہے یہ، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، 100 دفعہ پڑھنی نہیں بھولنا، یعنی 101 بار۔ عصر کے بعد کا خاص وظیفہ ہے روزانہ کا، لیکن جمعے کے دن کا لازمی۔ یہ بزرگان دین کا عمل ہے، اس سے ایسے رستے کی رکاوٹیں ہٹتی ہیں، ایسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں خود۔ اور ایک سورۃ مزمل کی آیت نمبر شاید 9 ہے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وفتخذہ وکیلا۔ ایک الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران اس کی آیت پہلی۔ اور ایک آپ نے نہیں بھولنا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کی ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ۔ یہ سارے چاروں تسبیحات ہیں اسم اعظم والی، دعا کی قبولیت والی، اور آپ نے پھر اور کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ جلدی جلدی یہ تسبیحات پڑھ لینا درود شریف پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اذان تک تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے میری جان؟ آیت الکرسی۔ اور جب اذان ہو سجدے میں سیدھا جانا ہے، اور سجدے میں جا کے تو آپ نے دعا کرنی ہے رو کے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں آپ کر سکتے نا، منع ہے نماز کا۔ تو جب وہ دعا کر کے بعد میں آپ پھر دعا مانگے، پھر نماز پڑھے، فرض پڑھے اور اپنی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک محمد و آلہ صلاۃ انت لہا اہل وبارک وسلم کذالک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तानी का। ये एक ऐसी नेकी है कि फरिश्तों को अल्लाह से रिजू करना पड़ जाता है। ये जब कोई पढ़ता है ना, फरिश्तों को अल्लाह से रिजू करना पड़ता है कि हम इसका क्या अजर लिखें, तो अल्लाह कहता है बस ऐसे ही लिख दो, इसका अजर मैं बंदे को खुद ही दूंगा, यानी कि फरिश्ते नहीं लिख सकते। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तान का। इसमें अल्लाह की इतनी प्यारी तारीफ है। और मैं आपको बताऊं, एक ऐसा दरूद, इसका सवाब 70 फरिश्तों को 1000 दिन तक मुशक्कत में डाल देता है। वो क्या है? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु। तो क्यों ना हम आज 70 फरिश्तों को 1000 दिन के लिए मुशक्कत में डाल ही दें सारे मिलके। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना और पढ़ना। चलें जी, अब हम जाते हैं अपने आज के उस काम की तरफ जो कि ऐसी दुआ मैं आज आपको बताऊं कि जो पढ़ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। समझ आ गई ना मेरी जान? इतनी आला दुआ मैं आपको दूंगी जो आपने सलात हाजत के 2 नफल पढ़ने के बाद इस दुआ को पढ़ना है, जिससे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज़्न दिया था ना, मुर्दा में जान डाल देते थे अल्लाह के हुक्म से, उसकी इजाजत से, और कोड़ी को ठीक कर देते थे। और जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता था उस पर दम करते उसकी आंखें देखने लग जाती थी। किसी दिन मैं वो भी आपको आयत भेजूंगी जिसे आंखें देखने लग जाए, जिससे कोड ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। मेरे उस्ताद बहुत मोहतरम उस्ताद रहे हैं, यानी कि हाफिज नजर दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। कारी साहब को अल्लाह सेहत और जिंदगी लंबी दे। अब तो कोरोना की वजह से उनके पास कभी मुलाकात ही नहीं हो सकी, फोन पे बात हो जाती है, बस यहाँ उनकी तबीयत पूछ लेते हैं। एहतियात करते हैं कि कोई रंग बिरंगे लोग मिलके उनको किसी मुश्किल में ना डाल दें। अल्लाह उनको लंबी सेहत, सुकून, इज्जत, ईमान दे। बहुत नेक शख्स है, बेलौस। और आपा जी को अल्लाह ले गया जन्नत में। बिल्कुल ऐसे था जैसे कि राबिया बसरी की कॉपी, हुसन में, जमाल में, जलाल में, चमक में, अकल में, शऊर में, नेकी में। अल्लाह उसको जन्नत के बागों में दाखिल करे। और हमारे वालदैन को और जितने दुनिया से मेरे नबी की उम्मत के लोग जा चुके हैं सबको मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जन्नत के बागों में दाखिल करे और उनकी कब्रों में, जबकि अभी तो वो बरज़ख के आलम में है, अभी हिसाब के बाद ही जन्नत में तो जाना होता है ना, वो तो उनके लिए दुआ है। अभी ये जो बरज़ख का आलम है, अल्लाह उनको ऐसे करे कि जन्नत की खिड़कियों की एक खिड़की उनकी कब्र में खोल दे और उनको नूर अता करे, कब्र में आसानियां अता करे। अल्लाह मेरे वालदैन, मेरे ननिहाल, ददिहाल, ससुराल पे भी खास खिड़कियां खोले। मेरे हमसायों में जो चले गए हैं और बाकी जानने वाले में, अल्लाह उनके लिए जन्नत की खिड़कियों में से खिड़कियां उनकी कब्रों में खोल दे। चलें अब हम आते हैं, हजरत अम्माम जाफर सादक ने फरमाया, इस अमल के करने से अल्लाह ताला हर हाजत पूरी करते हैं, खा वो इंसान को लगे कि नामुमकिन है और मुश्किल है। 2 रकत नमाज हाजत पढ़े और पहली रकत में सूरा काफिरून 10 बार और दूसरी रकत में सूरा इखलास 10 बार पढ़े। सलाम फेरने के बाद 10 बार तीसरा कलमा पढ़े, 10 बार दुरूद शरीफ पढ़े और 10 बार रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व कीना अज़ाबन नार। और फिर हाथ उठाकर दुरूद शरीफ पढ़े और 100 बार या रब या रब या रब कहें और फिर हाजत का तज़किरा करें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दें। इसके बाद मैं आपको वो दुआ बताऊं, ये आपने सलात हाजत को नफल इस तरीके से पढ़ने हैं, इस दुआ के एहतराम में, क्योंकि ये छोटी सी दुआ नहीं है, ये वो दुआ है जो कि मुर्दे को जिंदा करने के लिए, तो फिर हमारे मरे हुए कामों को जिंदा करने के लिए, हमारे परेशान हालों के दिलों को खुशी देने के लिए, हमारे नामुमकिन कामों को मुमकिन करने के लिए,
ہمارے بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے، ہمارے روٹھے ہوئوں کے اتفاق کے لیے، ہمارے تنگ دستوں کو وسعت کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، اور جو مفلس اور تنگ دست ہے ان کی رزق کی وسعت کے لیے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، بیماروں کے شفا کے لیے، یعنی جو کام، جس کے لیے جو کام ہے نا، اس کے لیے وہی کام بڑا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چونٹی جو ہے، چونٹی کے لیے ایک پیالہ ہی پانی کا ہو تو اس کے لیے تو وہی دریا ہے، وہی بہت بڑا ہے، کیسے گزرے اس میں سے۔ تو ہمارے لیے تو ہر کام مشکل ہے نا۔ اللہ رب العزت نے تو کن کہا اور دنیا بنا دی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا رب تو ایسا ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ بس ہم نے یہ پڑھ کے مانگنا ہے تاکہ اللہ اس کام کو، ہمارے کاموں کو کہہ دے کن، کن ہو جائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو زندگی، صحت، سلامتی دے، ہماری بہوؤں کو، بیٹیوں کو، دمادوں کو، بیٹوں کو، آگے ہمارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے ہمسایوں کو، ان کے سب کو۔ تو دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب آپ باقیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ خود غرضی کو نہیں پسند کرتا، سب کے لیے وہی سوچیں جو میں اپنے لیے سوچوں۔ تو یہاں تک میں آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مجرب دعا جس سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جب تو اس دعا کو پڑھنا چاہے، جب آپ اس دعا کو پڑھنا چاہیں تو صبح کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اب جیسے میرا جب تک آپ کے پاس ایپیسوڈ جائے گا تو یہ تو گزر گئی ہوگی نا صبح کی نماز، تو پھر جمعے کو افضل ترین وقت عصر ہے، اور مغرب تک دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کی رات کو بھی ہوتی ہے، فجر کا پورے صبح سورج نکلنے تک رحمتیں اترتی ہیں، اور پھر عصر کے بعد فرشتے نئے آتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ عصر، مغرب، اس کے بعد جو ٹائم آپ سن سکیں تو آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم انی اسألک یا قدیم یا دائم یا فرد یا احد یا وتر یا صمد یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی، اگر قبول نہ ہو تو مقاتل کو ملامت کرنا، یعنی جس نے بتایا نا اس نے کہا پھر مجھے ملامت کرنا۔ اللہ رحم کرے، ہم کیوں کسی کو بھی کریں۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو مجھے گلہ کرنا۔ اس شخص کو کوئی مصیبت درپیش ہو، اس کو چاہیے کہ شب جمعہ کو غروب آفتاب کے بعد غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھے اور کسی سے کلام نہ کرے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ کر وتر کے آخری سجدے میں یہ الفاظ یا اللہ یا ربی یا حیو یا قیوم بکا استغیث یا اللہ پڑھے، اور اگر نستغیث کہہ دے تو نبی اکرم کی ساری امت کے لیے ہو جائے گا۔ یعنی آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا رب یا حیو یا قیوم بکا نستغیث یا اللہ، اس طریقے سے 100 بار کہے اور اپنی حاجت مانگے، ضرور ضرور پوری ہوگی۔ میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ دعا ایسے پوری ہوگی کہ گولیوں گولی پوری ہوگی۔ آپ نے کیا سمجھا اللہ کے فضل کو، اور کیا سمجھا اللہ کے کرم کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سورہ العمران کی آیت نمبر 154 ہے۔ میری جو بھی مجھ سے پوچھتی ہے نا پڑھنے کے لیے، انہوں نے یہ پڑھنی شروع کی ہے، وہ ان کے سارے کام ہو گئے ہیں، ان کے کھوٹے پیسے بھی چل گئے ہیں۔
لہٰذا آپ بھی اللہ کے سامنے یہ آیت نمبر 154 ذرا 5-6 لائنوں کی ہے سورہ آل عمران کی، تو اس کو پڑھ لیں. اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 41 ٹائم پڑھنا ہے. فجر کے بعد، اگر فجر کے بعد نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، اب کتنا کچھ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اشراق کے بعد پڑھ لیں، چاشت کے بعد پڑھ لیں. پھر بھی رہ گئی ہے کوئی بات نہیں، پھر ظہر اثر کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. ناغا نہ کریں، کوشش کریں. اب میرے سبق اللہ مجھے معاف کرے، ذرا بڑھ گئے ہیں، شکر الحمدللہ بڑھ گئے ہیں، لیکن میری بھی کئی دفعہ مس ہو جاتی ہے. جس طرح وہ میری پڑھ رہی ہیں نا، جو مجھ سے پوچھتی ہیں، آپ یوں سمجھے میرے چھوٹی بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، میری اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے سارے کام ہو گئے ماشاءاللہ. انہوں نے کبھی ناغا نہیں ڈالا جب سے مجھ سے پوچھی. وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں بھوکے رہ جائیں ہم اس کو نہیں چھوڑتے. تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ناغا بھی نہیں ہوتا، اللہ راضی ہوتا ہے نا اس کو دینے کے لیے، تو بس کام ٹھکا ٹھک ہو جاتا ہے. اور سورہ فتح اس کی آخری 29 نمبر آیت 10 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت ضرور پڑھ لیا کریں. اور ایک آپ یہ کیا کریں، سانس اچھا سورہ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، یہ آخری جو 3 آیات ہیں نا، یہ پڑھ لیا کریں. یا میں تو ولا تکونوا سے کہتی ہوں پڑھ لیا کریں جو اس سے پہلے. بہرحال نہیں تو هو اللہ الذی سے لے کے تو پڑھ ہی لیا کریں نا، اس میں اعظم. اور اس کے بعد آپ سانس روک کے پڑھ لیا کریں الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد زواد طوا زوا عین غین فا کاف کاف لام میم نون واو ہا یا. ایک سانس میں پڑھے، لمبا سانس روک کے، اور پھر سانس لے لے. اور ربی ساحل و یسر ولا تؤثر علینا یا رب، ربی ساحل و یسر ولا تؤثر علینا یا رب، اے ہمارے پروردگار سہل اور آسان کر اور مشکل نہ کر ہم پر اے پروردگار. یہ دعا مانگے، پھر رو رو کے اللہ کے سامنے. جتنا روئیں گے نا، جتنا اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، اللہ ایسا مہربان ہے کہ بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے اور بہت جلدی مان جاتا ہے. ذرا سا بندہ کہتا ہے استغفار، توبہ میری، اے اللہ، اللہ کو پکارتا ہے یا رب، تو اللہ کہتا ہے بندے میں حاضر، بشرطی کہ وہ بار بار غلطیاں اور گناہ نہ کرے. تو اللہ بہت رحیم و کریم، ہزاروں ماؤں کے برابر. تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. تو اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں. اور اگر کچھ لوگوں نے اس میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اگر ان کو میرا پسند آتا ہو بولنا، سننا چاہتے ہوں، اور کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں. اور اگر وہ خود نہیں بھی سننا چاہتے تو چلو شاید ان کے بھیجنے میں وہ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے، شاید کوئی سننا چاہے. تو مجھے اجازت دیجیے، ایک دفعہ پھر جمعہ مبارک ہو. خدا حافظ.